بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی کیسے آئی اور سب سے پہلے خانہ کعبہ میں بت کس نے رکھا؟ جی ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ یہ ساری سٹوری شیئر کریں گے، آپ کو تاریخ بتائیں گے کہ خانہ کعبہ میں سب سے پہلے بت کس نے رکھا اور خانہ کعبہ سے بت توڑ توڑ کر کس نے باہر پھینکے۔ یہ ساری اسلام کی کہانی ہے اور اسلام کی تاریخ ہے، ہم آپ سے آگاہ کریں گے۔ اور آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو چینل سبسکرائب کرنا اور بیل کا بٹن دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اسلام میں بت پرست کو کیوں ہٹایا گیا۔ توحید کا مرکز۔ سب سے پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تو وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وقت مکہ کے لوگ خاص توحید پرست تھے، نہ کوئی بت تھا، نہ کوئی شرک تھا، نہ کسی معبود کا تصور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو یہ ساری روایت چلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی نسل مکہ میں پھیل گئی۔ ان کے بعد قبیلہ جرم اور پھر قبیلہ خزا مکہ میں آیا۔ شروع میں سب اللہ کو ماننے والے تھے، مگر جیسے جیسے دنیاوی فائدے، تجارت اور قبیلی غرور بڑھا، لوگ آہستہ آہستہ ابراہیمی تعلیمات سے دور ہوتے گئے۔ بت پرستی کا آغاز عمر بن لاہی کی کہانی۔ کعبہ میں سب سے پہلے بت رکھنے والا شخص تھا عمر بن لاہی۔ یہ قبیلہ غزہ کا سردار تھا، وہ بہت مالدار اور عزت والا شخص تھا۔ لوگ اس کی بات کو سچ اور نیکی سمجھ کر مانتے تھے۔ ایک دن وہ شام بلا شام کے علاقے گیا، وہاں کے لوگ کو اس نے دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے مختلف پتھروں کو بت بنائے ہوئے تھے اور ان سے بارش، رزق، صحت مانگتے تھے۔ عمر لاہی نے پوچھا، یہ کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ہمارے معبود ہیں، ہم جب ان سے دعا مانگتے ہیں تو ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ سن کر عمر بن لاہی کو یہ طریقہ پسند آ گیا۔ اس نے اسے ایک بت مانگا جس کا نام تھا حبل۔ وہ اسے لے کر مکہ واپس آیا۔ کعبہ میں پہلا بت۔ عمر بن لاہی نے بت حبل کو کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ اس نے لوگوں سے کہا، یہ ہمارے خدا قریب ہونے کے ذریعہ ہے، اگر ہم اس کے سامنے جھکیں گے تو اللہ ہمیں سے راضی ہوگا۔ لوگوں نے اس کی بات مان لی کیونکہ وہ ان کا سردار تھا۔ یوں ہی کعبہ پہلا بت رکھا گیا اور شرک نے مکہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ شرک پھیلا، آہستہ آہستہ ہر قبیلہ اپنے لیے الگ بت بنانے لگا۔ کسی نے پتھر تراشے، کسی نے لکڑی بت بنائے، کسی نے عورت کے، کسی نے مرد کے، کسی نے جانور کے بت۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے، ہر دن کے لیے ایک بت اور ہر قبیلے کے لیے ایک معبود۔ نور توحید کی واپسی۔ پھر اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ان بتوں سے کوئی نفع نہیں، نہ یہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور تمام بتوں کو اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ آیت تھی، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، یقیناً باطل مٹنے والا ہے۔ یوں ہی وہ کعبہ جو کبھی توحید کا مقصد تھا اور بعد میں بتوں سے بھرا گیا تھا، پھر اسے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے پاک کر دیا گیا۔ نتیجہ سبق: بت پرستی انسان کے دل کی کمزوری سے پیدا ہوئی۔ جب لوگ اللہ پر یقین کم کرنے لگے تو انہوں نے مخلوق کو خالق کا ذریعہ سمجھ لیا، مگر اللہ نے اپنے نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا سے شریک جڑ کاٹ دی۔ اگر آپ چاہیں تو اس کہانی کو آواز میں سننے کے انداز میں بھی مختلف بچوں کے لیے بھی لکھا سکتا ہوں۔ بت پرستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے تھی، جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیغمبر بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت توڑ کر خانہ کعبہ سے باہر نکال دیے۔ زمانہ گزرتا گیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تو یہ گھر بنایا گیا اللہ کے نام پر توحید کے لیے، سجدوں کی سماعت کے لیے۔ کعبہ اس وقت نور کا مقصد تھا، جہاں ہر زبان سے صرف ایک ہی صدا آتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ وقت گزرا، دل بدل گئے، لیکن دنیا ہے، وقت بدلتا ہے، لوگ اپنی نبیوں کی باتیں بھولنے لگے۔ کچھ نیک بندے تھے جو لوگ کو نیکی سکھاتے، اللہ کا ذکر کرتے، خیر بانٹتے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان آیا، اس نے کہا ان کی یاد میں تصویریں بنا لو، مسمے کھڑے کر لو تاکہ تمہیں نیکی یاد رہے۔ پھر لوگوں نے صرف یاد کے لیے بنائے، لیکن آنے والوں نسلوں نے سمجھا یہی تو ہمارے بزرگ ہیں، ہماری دعائیں پہنچائیں گے، اور یوں پہلی بار بت پرستی کی شروعات ہوئی۔ کعبے میں بت کیسے پہنچا؟ صدیاں گزر گئی، اب مکہ میں قبیلہ خزرہ کی حکومت تھی۔ ان کا سردار تھا عمرو بن لہی، وہ بہت مالدار، عزت والا، نیک سمجھے جانے والا شخص تھا۔ ایک دن وہ تجارت کے لیے شام گیا، وہاں دیکھا کہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا یہ کیا ہیں جنہیں تم پوجتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے معبود ہیں، ہم ان سے بارش، رزق اور مدد مانگتے ہیں۔ عمرو بن لہی نے سمجھا یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے، اگر ہم بھی ایسا کریں تو برکت ملے گی۔ اس نے وہاں سے ایک بت خریدا جس کا نام تھا خبل، اور اسے مکہ لے آیا۔ پہلا بت کعبہ میں رکھا گیا۔ عمرو بن لہی نے سب قبیلوں کو جمع کیا اور کہا یہ ہمارے خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، تم اس کے سامنے جھکیں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ لوگوں نے کہا ہمارا سردار جو کہے وہی حق ہے۔ یوں کعبہ کے اندر پہلا بت رکھا گیا۔ پہلے ایک تھا، پھر 2، پھر 10، یہاں تک کہ 360 بت رکھے گئے۔ کعبہ یوں کبھی اللہ کا ذکر سے گونجتا تھا، اب بتوں کے ناموں سے بھر گیا۔ لات، منت،